جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت۔ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا جو تعارف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ جو خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اس میں بھی اللہ کا میسج ہے، کیونکہ ویسے تو دوڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب وہ اسی طرح جو دل ہمارا رات دن ورکنگ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جو ہی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہوگا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ورکنگ میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ دنیا کی رعنائی میں کھو جائے اور لوگوں کی باتوں میں آ جائے، باطل عقائد میں چلا جائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سمجھتے ہیں آپ؟ فطرت سے مراد جو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، گرینری، انواع اقسام کے پھل پھول اجناس، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حلال چیزیں ان کو کھاؤ، حکم دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے کتنی زیادہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے ان سے باز بھی آ جانا، تاکہ تمہاری میری تعلق داری ریلیشن شپ مضبوط رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ربط جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ، ہر ناطہ، ہر تعلق ناپائیدار ہے۔ آپ نے کمپینین کا لفظ سنا ہوگا۔ کمپینین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، جو ساتھ چلتا ہو۔ جو بندے آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرتے ہیں وہ آپ کے کمپینین ہیں۔ جو بندے آپ کے ساتھ کسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ آپ کے کمپینین ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کی کسی وجہ سے اٹھک بیٹھک ہے وہ آپ کے کمپینین ہیں۔ اور جوں آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے آپ کے وہ ساتھی آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، کچھ نئے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ زندگی میں بہت سے لوگ آئے ہیں چلے گئے ہیں، یہاں تک ہوا ہے کہ ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتہ۔ یہ سلسلہ رواں دواں ہے، چل چلاؤ ہے، لیکن ایک ہی رشتہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی تعلق ہمارے لیے سب سے اہم ہے، وہ اللہ کا تعلق ہے۔ اس لیے اگر کسی سے بگڑتی ہو، کسی سے اختلاف رائے پیدا ہوتا ہو، کسی سے نہ بنتی ہو، تو اتنا وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کہیں اللہ سے نہ ہماری بگڑ جائے، اللہ سے ہمارا تعلق ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہمارے پاس 100 دوست سجن بیلی ہوں، وہ زیرے بوئے آ جائیں گے اگر ہمارے ساتھ اللہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کچھ وقت کے لیے وہاں پر گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیکورٹی پرپس کی وجہ سے وہاں پر قیام پذیر ہونا پڑا، کیونکہ دشمن مشرکین مکہ آپ کے ساتھ پیچھے لگے ہوئے تھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ جب وہ غار ثور کے اوپر پہنچ گئے اور جو ریکی کرنے والا تھا اس نے بتایا کہ یہاں پر آئے ہیں تو وہ دیکھ رہے تھے ادھر ادھر کہ یہاں پر کوئی نظر تو نہیں آ رہے۔ یہ آوازیں حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے کہ دشمن اوپر کھڑا ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بطور انسان وری کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں، سیکورٹی ایشو ہے، بندے اوپر کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابوبکر پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ کی طاقت ہر وقت ملتی ہے اگر ہم اس کو تلاش کریں یا اللہ کو یاد کریں۔ تو جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق داری بناتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کو نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے قرآن مجید کی مشہور آیت پڑھی ہوگی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔
اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے عزیز طلبہ کہ اللہ کی محبت کیسے ملنی ہے؟ پراپر چینل صحیح طریقے سے ملنی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا اس کو اللہ کی محبت ملنی ہے۔